دنیا دن بدن ایسے حالات سے دوچار ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر شخص کا خوف بڑھتا جا رہا ہے، بے یقینی اور بے اعتمادی کے سائے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور قرآن پاک کی یہ آیت بالکل سچی نظر آتی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی پر بھی اور سمندر میں بھی، یعنی کوئی جگہ کوئی گوشہ دنیا کا ایسا نہیں رہا کہ جسے پرامن اور پرسکون جگہ کہا جا سکے۔ کچھ عرصہ پہلے تک جن علاقوں کو اور جن جگہوں کو امن کی جگہ کہا جاتا تھا اور جہاں پر لوگ سمجھتے تھے کہ جا کر دنیاوی ترقی اور خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جگہیں بھی اب محفوظ نہیں رہی، پرامن نہیں رہی۔ دنیا میں لوگ اس وقت جہاں بھی آباد ہیں کسی نہ کسی طرح پریشانی کا شکار ہیں۔ ایسے میں ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سکون اور امن کہاں تلاش کریں، کہاں پائیں؟ بنیادی طور پر تو ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سکون کو جنت میں رکھ دیا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ حقیقت یہ ہے دنیا امتحان کی جگہ ہے، سکون کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہر شخص ایک محدود وقت کے لیے آیا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہے، اور ہر ایک سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اور بالآخر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعمال کے ساتھ واپس پلٹنا ہے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ ہم سب کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ ہم یہاں پر کر رہے ہیں اپنی انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں اس کا حساب کتاب دینا ہے، اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ اصل زندگی ہوگی۔ اس میں خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ عطا کرے کہ جہاں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو ایسی ہی جگہ عطا کرے گا، ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ لیکن اس خوف اور غم سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو اور اپنی اس دنیا کو بھی حد الوسع پر امن بنانے کی کوشش کریں، اپنے رویے، اپنے طریقے، اپنی سوچ کا انداز اور انسانوں کے ساتھ معاملات ایسے انداز میں ہوں کہ جس میں ایک دوسرے کے لیے تکلیف اور دکھ کا سبب نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی سطح ہو یا اجتماعی سطح، دکھوں اور تکلیفوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہر شخص پریشان ہے کہ وہ کیا کرے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا کسی بھی مسئلے کا حل محض پریشان ہونا ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی پریشانی پریشان ہونے سے حل نہیں ہوتی، کوئی بھی تکلیف صرف تکلیف کا ذکر کرنے سے دور نہیں ہو جاتی، جب تک کہ انسان اس کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھائے۔ ایسے حالات میں انسان کس کی طرف رجوع کرے، کس سے پوچھے، کون اسے بتائے کہ وہ اس دنیا میں زیادہ بہتر طور پر کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے؟ اگرچہ کلی سکون، مکمل خوشی اور مکمل اطمینان کہ جس میں کوئی خوف اور غم اور دکھ اور پریشانی ہو ہی نہ، وہ تو دنیا میں ممکن نہیں، لیکن پھر بھی انسان اپنے رویے اور اپنے اچھے طریقوں سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رضامندی میں زندگی گزار کر اس دنیا کو بھی کسی حد تک پرامن ضرور بنا سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہر شخص کو انفرادی طور پر کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، ہر شخص صرف ایک نہیں ہوتا، ایک ایک فرد مل کر پوری قوم بن جاتا ہے، ایسے قطرے قطرے سے مل کر بنتا ہے سمندر۔ اسی طرح باقی تمام چیزوں میں بھی یہی اصول ہے۔ اس لیے اگر ہم سب اپنے اپنے طور پر یہ سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی اجتماعی طور پر کچھ نہ کچھ فرق ضرور آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب موسم بدلتا ہے، مثلا گرمی یا سردی میں بدلتا ہے، تو اس کی ابتدا تھوڑی تھوڑی تبدیلی سے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شدید گرمی میں شدید سردی آ جائے، ایک موسم سے دوسرے موسم تک آنے میں وقت لگتا ہے، ہلکی ہلکی تبدیلیاں ہوتے، مثلا
جب سردیوں سے گرمیاں آتی ہیں تو عموماً دن گرم ہونے لگتے ہیں، راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ گرمی پھیلتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ گرمی کی شدت کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ راتیں بھی ٹھنڈی نہیں رہتی، لیکن اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ موسم تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ فطرت کا جو اصول ہے یہ زندگی کے تمام چیزوں میں ہے۔ مثلاً ایک پودا چھوٹا سا شروع ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے ایک پورا درخت بن جاتا ہے، پھر وہ خود درخت ہی نہیں رہتا بلکہ سایہ بھی دیتا ہے، اور بعض اوقات اگر پھلدار ہو تو پھل بھی دیتا ہے، اور پھر مدتوں دیتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پہلے دن ہر پودا ایک بیج ہی ہوتا ہے اور ایک چھوٹی معمولی سی چیز ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ہم سب مل جل کر کوشش کریں تو ایسا نہیں کہ یہ بات ناممکنات میں سے ہو کہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے رشتہ داروں کے اندر اور ہماری دنیا کے اندر امن اور سکون نہ ہو سکے، لیکن اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہوگا اسی ہستی کی طرف جس نے ہمیں بنایا، جس کی طرف سے ہم آئے اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں جو بھی مشکلات آتی ہیں، مصائب یا پریشانیاں آتی ہیں، یا چھوٹی یا بڑی کوئی تکلیف یا آفت آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے۔ یہ بندے کو خبردار کرتی ہے، بندے کو جگاتی ہے، احساس دلاتی ہے، اس کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ دیکھو کہیں تم غلطی پر تو نہیں۔ اسی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ رجوع کر لیں۔ یعنی دنیا میں انسان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو آتی ہیں وہ کس لیے آتی ہیں کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس پر معافی مانگے اور اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے پھر اصل کی طرف لوٹے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر عام حالات میں ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، لیکن جو ہی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو فوراً پہلا خیال یہ آتا ہے کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا، کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی۔ اور یہ خیال ہر دل میں آتا ہے، ہر اس دل میں جو زندہ ہو، ہر اس انسان کے اندر یہ سوچ ایک دفعہ ضرور آتی ہے کہ میں نے کچھ کیا تو نہیں ایسا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو۔ اگرچہ انسان پر تکلیفیں اور آزمائشیں امتحان کے طور پر بھی آتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت انسان گناہگار ہی ہو تو اس کے اوپر پکڑ آئے، لیکن پھر بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے ساتھ ایک احسان فرماتا ہے کہ اس کو اس کی غلطیوں کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ عام طور پر آنے والی تکلیف اور انسان کی غلطی میں کوئی نہ کوئی مماثلت ہوتی ہے۔ مماثلت کا مطلب یہ کہ کوئی ریزمبلنس ہوتی ہے۔ عموماً ہم نے کسی کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بندے سے وہی چیز ہمارے لیے کروا دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو کوئی دوسرا ہمارا حق مار جاتا ہے۔ جب وہ ہمارا حق مارتا ہے تو پھر ہم اس وقت ضرور سوچتے ہیں کہ کبھی میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ ایسا کیا۔ اور جس شخص کو یہ سوچ مل جائے، جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کہیں میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی، کہیں میرا تو کوئی قصور نہیں، وہی انسان دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے کہ وہ بندے کو ایسی مثبت سوچ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے وہ اس کو آزما لیتا ہے۔ پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، ان پر آزمائشیں بھی سب سے زیادہ آتی ہیں۔ اور صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنوں تک ان پر کوئی پریشانی نہیں آتی تھی تو اس پر پریشان ہو اٹھتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو دکھ تکلیف مانگنی چاہیے یا پریشانی مانگنی چاہیے، نہیں، عافیت کی دعا کہ یا اللہ ہر تکلیف سے محفوظ رکھ، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ جو دعائیں مانگتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو جو دعا بہت پسند آتی ہے وہ یہ دعا ہوتی کہ یا اللہ تو مجھے خیر و عافیت سے رکھ۔ عافیت مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن عافیت کی دعا، خیر خیریت کی دعا مانگنے کے باوجود اگر کوئی دکھ
یا غم یا پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسے موقع پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، دل میں برا گمان نہیں لانا چاہیے. ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے کوئی سبق دینا چاہتا ہے، میری کوئی اصلاح چاہتا ہے، مجھ سے کوئی توبہ استغفار چاہتا ہے، رجوع چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. جس بندے کو یہ سوچ نصیب ہو جائے تو وہ آزمائش اس کے درجوں میں بلندی اور اضافے کا سبب بنتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے جو اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، پھر جو اس سے قریب ہوتے ہیں، جو اس سے قریب ہوتے ہیں، جو اس سے قریب ہوتے ہیں. عام طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو لوگ عموماً اس کے بارے میں برا خیال کرنے لگتے کہ اس نے ضرور کوئی خرابی کی ہوگی، اس کے نعوذ باللہ گناہوں کی شامت ہو، یا کوئی نہ کوئی بات بنا لیتے ہیں اور اس کو اس شخص کے حق میں برا سمجھتے ہیں. نہیں، جب کسی پر کوئی تکلیف آئے، کسی پر کوئی آزمائش آئے تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس پر اللہ کا ایک امتحان آ گیا ہے. لیکن اگر اپنے پہ کوئی تکلیف آئے تو اپنے بارے میں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کہیں میرے سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور اب اللہ تعالیٰ مجھے یاد دلانا چاہتا ہے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایک بات بھولی بھی ہوتی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوتا ہے یا کسی بندے سے کوئی وعدہ کر رکھا ہوتا ہے یا اور اسی طرح کا ہم نے کوئی گناہ یا قصور کیا ہوتا ہے اور پھر اس پہ توبہ کرنی بھی یاد نہیں رہتی، یا یہ کہ خوب اپنے آپ کو تعویلیں دے دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں. اور جب چوٹ لگتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو پھر انسان کو واقعی کھل کے یاد آنے لگتا ہے کہ ہاں میں نے بھی تو فلاں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. مثلاً اگر ہمیں کوئی تکلیف کسی بندے کی طرف سے آئی ہو، یا یہ کہ میں نے کسی کا مذاق اڑایا تھا یا کسی کو تانا دیا تھا یا کسی کے بارے میں برا سوچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ میرے سامنے لا کر دکھایا. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بندے پہ کوئی تکلیف آتی ہے اور کوئی شخص اس پہ ہنستا ہے یا خوش ہوتا ہے، جس کو شماتت الاعداء بھی کہا جاتا ہے کہ دشمنوں کا خوش ہونا، کیونکہ ہوتا ہے نا انسانوں کے درمیان باہم جیلسیز ہوتی ہیں، سب لوگوں کو دوسروں کی نعمتیں اور بھلائیاں اچھی نہیں لگتی. ایسے میں جب کسی پہ تکلیف آتی ہے تو بعض اوقات تو بڑی ہمدردی آتی، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی کی تکلیف دے کر خوشی ہوتی، وہ دل میں خوش ہوتے ہیں، چلو اچھا ہے، مزہ چکھے، اس کو بھی پتہ چلے. یعنی اس طرح کی بھی شیطان نیگیٹو خیالات انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے. اب ایسے وسوسے آنے پر انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں کسی کی تکلیف پہ نہ ہنسوں، میں کسی کے نقصان پر نہ ہنسوں، میں کسی کے دکھ پر خوش نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کے دکھ پر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس شخص کو پھر اس سے نکال لیتا ہے. اسی لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، سب تعریف اور شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا، مجھے بچا کے رکھا، مجھے محفوظ رکھا.